السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ایک سالہ تخصص فی الدعوہ والافتاء کورس میں اصول فقہ اور اصول فقہ میں آگے مبادیات اصول فقہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں اصول فقہ تفہیم دین کا بھی مسئلہ بھی ہے اور اسی طرح تفہیم سماج کا مسئلہ بھی ہے۔ تفہیم دین اور تفہیم سماج دونوں کو سامنے رکھ کے جو چیزیں چلتی ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ عقل کو جو ڈی لگانے والی چیز ہے نا وہ اصول فقہ ہے۔ عقل کو گول دینے والی بھی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اصول فقہ ہے۔ عقل کو وسعت دینے والی بھی چیز کیا ہے؟ اصول فقہ ہے۔ اور عقل کو گہرائی اور بلندی دینے والی چیز بھی کیا ہے؟ اصول فقہ۔ عقل کو لگام ڈالنے والی بھی چیز کون سی ہے؟ اصول فقہ ہے۔ گویا کہ دنیا میں واحد علوم شریعہ میں یہ ایک ایسے اصول ہیں جو عقل کو باقاعدہ اپنے کنٹرول پاور میں، کنٹرولر پاور ہے عقل کی کنٹرولر پاور کا نام کیا ہے؟ اصول فقہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ صرف اہل دین، اہل اسلام، مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے، وگرنہ دنیا کائنات کے کسی بھی نظام تعلیم میں اور نظام حیات میں ایسا معاملہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم دیکھ رہے تھے اصول فقہ، اس کے مفہوم اور اطلاقات میں، تو اس کے مفہوم اور اطلاقات کو ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن و سنت کی صحیح اور جامع تفہیم، اور اسی طرح شریعت کی معاشرتی تفہیم اور اطلاق، اور تیسرا مسئلہ تھا جدید پیش آمدہ چیلنجز کو منہج سلف کی روشنی میں حل کیا جا سکے۔ مثلا ابھی جو پیش آمدہ جدید مسئلہ ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی بچہ یا بچی شادی نہیں کر سکتی، اب یہ کس لوجک کی بنیاد پہ ہے؟ کس قانون فطرت کی بنیاد پہ ہے؟ کس قانون قدرت کی بنیاد پہ ہے؟ یعنی آپ اصول بنا رہے ہیں تو وہ اصول قانون فطرت کی بنیاد پہ ہے، تو وہ کون سا، کس کا قانون فطرت ہے؟ قانون قدرت ہے، قانون کوئی شریعت ہے، قانون اخلاق؟ چار قسم کے تو یہ ہے نا، قانون قدرت، نمبر 2 قانون فطرت، نمبر 3 قانون شریعت، نمبر 4 قانون اخلاق، اور نمبر 5 یہ ہے کہ قانون تاریخ کے ادوار کو دیکھیں، فطرت کو دیکھیں اور قدرت کے نظام کو دیکھیں، قانون قدرت کو دیکھیں، تو آپ دنیا میں کسی ایک قانون کے تحت بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ 18 سال سے پہلے شادی کرنا کیا ہے؟ وہ ممنوع ہے، حرام ہے۔ آپ مذاہب سماویہ دیکھ لیں یا مذاہب ارضیہ دیکھیں۔ اب ان مسائل کو قومی سطح پہ اور اسی طرح نیشنل انٹرنیشنل سطح پہ حل کرنا، یہ اصل میں مجتہد فقیہ آدمی کا کام ہے۔ ہاں، اس کا مطالعہ شروع میں آپ 1-2 کتابیں پکڑ لیں، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الزکوٰۃ، اس کے اندر پریکٹس کریں، پھر اس کے بعد آپ دیگر جو ہے وہ بڑی بڑی کتابیں دیکھ لیں، کتاب البیوع ہے، کتاب المغازی ہے، جنگی حالات میں دیکھیں، اس میں آپ پریکٹس کرتے ہیں۔ ایک وقت میں آپ مجتہد جو ہے نا وہ مطلق بن جائیں گے انشاءاللہ، مطلق عام مسائل میں اللہ کے فضل و کرم سے اجتہادی بصیرت ہو جائے گی۔ لیکن کم از کم یہ اجتہادی بصیرت آپ کی کسی زیر سایہ چلنی چاہیے، چھتری میں چلنی چاہیے۔ مثلا کل میں نے بتایا تھا کہ استدلال بالمنقول میں آپ نے دیکھنا ہے، سب سے پہلے استدلال بالمنقول دیکھنا ہے۔ استدلال بالمنقول کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی اٹھان نص سے ہے یا بدون نص ہے، یہ نص سے استدلال کر رہا ہے یا بدون نص کر رہا ہے۔ بدون نص کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ استدلال بالمنقول نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ استدلال بالمنقول میں استدلال بالقواعد العامہ کر رہا ہے۔ مثلا کل ہی ایک بچے نے سوال کیا تو میں نے بتایا، مثلا آپ کہیں کہ والفجر ولیال عشر، والفجر، اب الفجر کو آپ الف لام استغراقی لیں تو اس کو لے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تفسیریں دیکھیں، تفسیروں میں 20 تفسیریں دیکھیں، اس میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہر قسم کی فجر، ہر روز کی فجر وہ مراد ہوگا۔ لیکن اگر اس کو ساتھ پہلے استدلال بالمنقول تفسیر میں دیکھیں گے
تو اللہ کے رسول اس کو 10 ذوالحجہ کی فجر قرار دیں گے، تو پھر آپ استدلال بالقواعد العامہ میں الفجر کے الف لام سے عمومیت پہ جو لے کے جا رہے ہیں وہ عمومیت آپ کی ختم ہو گئی، اس لیے کہ حدیث آ گئی ہے، حدیث کی روح سے یہاں فجر سے مراد کون سی فجر ہے؟ 10 ذوالحجہ کی۔ یا اسی طرح آپ نہر فی الجنہ انا اعطیناک الکوثر فصلی، الکوثر کا معنی آپ دیکھیں تمام تفاسیر میں دیکھیں تو کسی نے خیر کثیر، کسی نے کچھ، کسی نے مقام محمود، کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا لیا کہ یہ شفاعت کبریٰ ہے، مقام محمود ہے، کسی نے کچھ کیا۔ جس وقت آپ کی تفسیر نہر فی الجنہ آ گئی تو گویا کہ استدلال بالقواعد العامہ ختم ہے۔ استدلال بالقواعد العامہ کیا ہے؟ ختم ہے۔ استدلال بالقواعد العامہ بھی تب ہے جب آپ کا استدلال بالمنقول کے تقابل میں نہیں آئے گا۔ مثلا استدلال بالقواعد العامہ میں جو گامدی اینڈ گروپ جتنا ہے وہ استدلال بالقواعد العامہ میں نظم قرآنی سے استدلال کرتے ہیں۔ نظم قرآنی کہ اس صورت کے بعد یہ صورت کیوں ہے، اس آیت کے بعد یہ آیت کیوں ہے، اس جملے کے بعد یہ جملہ کیوں ہے، اس مضمون کے بعد یہ مضمون کیوں ہے، اس واقعے کے بعد یہ واقعہ کیوں ہے۔ ان واقعات سے جسے کہتے ہیں نا نظم قرآنی، قرآنی صورتوں کا نظم جلی، یہ کتاب بھی چشتی صاحب نے وہ لکھی ہے، وہ دیکھنے والی۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے استدلال کوئی بات نہیں لیں گے، لیکن جس وقت آپ لیں اور وہ شریعت کے مخالف نہ ہو کوئی عرض نہیں، لیکن شریعت کے مخالف آئے گا تو آپ کا استدلال بالقواعد العامہ بالنظم القرآنی وہ آپ کا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کو میں نے کہا تھا مناہج الاستدلال ہیں، مناہج الاستدلال، اس سے آپ استدلال کرتے ہیں۔ یا بالمقاصد الشریعہ، مقاصد شریعت میں یہاں آپ دیکھیں تو یہ نکاح 18 سال سے پہلے کرنا یہ مقاصد شریعت کے بھی خلاف ہے اور منقول استدلال کے خلاف ہے اور بالقواعد العامہ کے بھی خلاف ہے۔ کوئی استدلال کی شکل نہیں بنتی، اور اگر قانون قدرت فطرت وغیرہ لیں وہاں بھی بات یہ صورت نہیں بنتی۔ قانون قدرت، قانون فطرت اور اسی طرح قانون شریعت مذہب جسے کہتے ہیں، اور اسی طرح قانون اخلاق اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخی قانون، یعنی تاریخ سے جو پورا استدلال کیا جاتا ہے تو اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ تو کسی بھی قانون کے تحت یہ چیز بات نہیں آتی، نہ عقل میں آتی، نہ بلوغت میں آتی، نہ فطرت میں آتی۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ یہ فطرت کے خلاف ہے تو فطرت کے خلاف پھر زنا بھی ہونا چاہیے، فطرت کے خلاف زنا پہ بھی پابندی اسی طرح ہونی چاہیے، وہ بالولا خلاف فطرت ہے۔ یا فطرت کے خلاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقصان ایسے ہیں کہ جس کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ نکاح پہلے جلدی چھوٹی عمر میں ہوئے تو وہاں کوئی فطرت کی خلاف ورزی کے ساتھ کوئی فطرت مخالف، کوئی فطرت نقصان بات نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں اصول فقہ کا جو موضوع ہے وہ دلائل شریعہ جو اللہ تعالیٰ کے عملی احکام تک پہنچاتے ہیں۔ وہ دلائل شریعہ، یہ بڑی بات اہم ہے۔ ایک ہے کہ وہ دلائل شریعہ جو اللہ تعالیٰ کے عملی احکام تک کیا ہیں؟ پہنچاتے ہیں۔ آپ کو دلائل شریعہ کا علم نہ ہو اور آپ ہیں ہی مجتہد، شریعت نہیں پڑھی، اور پہنچاتے کیسے ہوں؟ اللہ کے عملی احکام تک، اور اللہ کے عملی احکام سے اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہوں۔ کیا بات سمجھی؟ نصوص شریعہ کس تک پہنچاتے ہوں؟ عملی احکام تک، اور عملی احکام کہاں تک پہنچاتے ہوں؟ اللہ تعالیٰ تک۔ مثلا آپ کس قدر ابھی نصوص شریعہ میں کئی چیزیں اور بھی ہیں، مثلا آپ احکام شریعہ میں فکر آخرت لے رہے ہیں، یا جزا و سزا کا خوف لے رہے ہیں، یا آپ اللہ کا حیا اور احترام لے رہے ہیں۔ یعنی آپ کو جو انسان کو احکام شریعہ جو بندہ بناتے ہیں، انسان کو احکام شریعہ کیا بناتے ہیں؟ بندہ بناتے ہیں۔ تو بندہ بنانے میں آپ کو زیادہ ہیلپ کون سی چیز کرتی ہے؟ مثلا پہلی نمبر پہ کیا ہے؟ آپ کو بندہ بنانے میں سب سے زیادہ چیز جو ہیلپ کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احترام اور اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ حیا ہے۔ آپ حیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ سے حیا کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اس دوستانہ، یارانہ اور اس محبت کے معیار کے کم ہونے میں ڈرتے ہیں کہ میرا اللہ سے وہ معیار
دوستی کا کیا نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے۔ ایک یہ ہے، یہ سب سے بڑا عالی شان ہے، من خشی الرحمن بالغیب، من خشی الرحمن بالغیب، جو غیبت میں رحمان، ایک ہے اللہ کو جبار قہار سمجھتے ہوئے ڈرنا، اور ایک اللہ کو رحمان رحیم سمجھتے ہوئے ڈرنا، اور ایک اللہ کو جبار قہار سمجھتے ہوئے حضوری میں ڈرنا، اور ایک اللہ کو رحیم رحمان سمجھتے ہوئے غیبت میں ڈرنا۔ کتنی بڑی بات ہے، من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے خشیت، رحمان سے ڈرتا غیبت میں، غیبت میں، کتنی بڑی بات ہے، غیبت میں ڈرنا ہے اور اللہ کو رحمان سمجھ۔ اس لیے استاد کا اس لیے احترام نہیں کر رہا کہ استاد کھینچتا بڑا مارتا، نہیں، وہ کہتا یار استاد بڑے پیار محبت سے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اس کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ جو نا وہ پیار محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سبق کو نہ چھوڑا جائے، ان کی چیزوں کو نہ دیے، ان کے مسئلے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ اور ایک ہے کہ استاد کھینچتا بڑا ہے، استاد سختی بہت کرتے ہیں۔ دوسرا ہے فکر آخرت، آپ کے بچوں کے دلوں میں فکر آخرت کتنا ہے؟ آپ کے دلوں میں اگر پوری زندگی کے اعتبار سے فکر آخرت ہے، بھیا آپ کا عمل بھی اسی طرح فکر آخرت والا ہوگا۔ آپ کا سالوں میں فکر آخرت کھڑا ہے تو آپ کا سالوں کے اعتبار سے فکر آخرت کے لیے جمع پونجی ہوگی۔ آپ سانسوں کے اعتبار سے فکر آخرت ہے یا سالوں کے اعتبار سے؟ سالوں کے بالمقابل سانسوں پہ کھڑا کرنا، یہ اصل علماء اور انبیاء کا ورثہ تھا۔ یعنی انبیاء کرام اور علماء کرام اپنی زندگی کے سلیبس کو سانسوں میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عامی بندہ کیا کرتا ہے؟ سالوں میں لانے کی، وہ دیکھتا ہے کہ میں نے 10 سالوں میں یہ کام کیا ہے، اور آپ نے دیکھ رہا ہے میں نے ہر سانس میں یہ کام کیا ہے۔ حدیث آتی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ کتنا اہم فرمان ہے، وہ لحظہ حدیث ہے، لحظہ آنکھ جھپکنے کے میں نہیں دے، وہ لحظہ جو اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرا وہ حسرت بن جانا۔ اب اس کو پریکٹس میں لاؤ نا، کتنا لاتے ہیں؟ حدیث ہے، اس کو اجرا نہ کرنا، اجرا ویسے تو بچے بڑا جلدی ہو جاتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وہ لحظہ جو اللہ کی غفلت سے گزرا، اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرا، وہ روز قیامت کیا بن جانا ہے؟ حسرت۔ تو آپ صبح سے ہی اب تک دیکھ لو، آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے خشیہ الرحمن، خشیہ الرحمن بالغیبی، یعنی آپ کس لیول کے خشیت کا اب لیول بھی تو دیکھنا نا، کہ آپ خشیت کی پہلی کلاس میں، خشیت کی 10ویں کلاس میں، شریعت کی عامی کلاس میں، خشیت کی آپ عالمانہ کلاس میں ہے، یا شریعت کی آپ مجتہدہ، خشیت کی آپ مجتہدہ نہ وہ کلاس میں ہے۔ شریعت میں خود بعض دفعہ یہ واقعہ، یہ حدیث نہیں، وہ یعنی قول نہیں سناتا، قول سنا مطلب یہ کہ ہم اس کی پریکٹس میں نہیں ہیں، شرم آتی کہ 40 سال میں ایک روایت کے مطابق 40 سال میں کوئی ایک نماز ایسی نہیں گزری کہ اذان ہو گئی اور امام شافعی مسجد میں موجود نہ ہو۔ یعنی 40 سال میں ایک دفعہ بھی ایسا واقعہ نہیں گزرا کہ 40 سال میں اذان ہوئی ہو اور امام شافعی مسجد میں موجود نہ ہو۔ اب اس قول کے تحت اپنی پریکٹس کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی خشیت، اتنی لمبی جاب، اتنی بھاری بھرکم جاب، یعنی جاب ہولڈر اگر کوئی ہو، اس طرح کا ڈسپلن اور اس طرح کا نظم و نسق کا صحیح جو نا وہ با اختیار مالک کون ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ اور یہ بچے 5 وقت ہے، یعنی عام طور پہ تو یہ نا کہ 8 بجے سے 4 بجے تک، 8 بجے سے 4 بجے تک، اور یہ جاب کیا ہر روز جب ایک دفعہ حاضری ہو نا، کہتے ہیں یار اٹینڈنس ایک دفعہ کر لو۔ آپ تخصص کے بھی بچے ہیں چھوٹے، تخصص ابھی آپ کی 5 دفعہ کلاس کی حاضری لگ جائے، آپ کے لالے پڑ جائے، سچی بات ہے۔ ایک دفعہ حاضری لگ جائے نا تو بندہ کہیں یار یہ کوئی برکہ بہت تشدد سختی ہے۔ آپ اندازہ کریں 5 وقت زندگی میں ایسی، اور جہاں 40 سال کا 40 دنوں کی حدیث ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ اور ایک صاحب کیا کہتے ہیں، امام سعید بن مسیب، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 50 سال میں کسی کی گردن ہی نہیں دیکھی، 50 سال میں کسی کی
گردن ہی نہیں دیکھی، یعنی میرے سے آگے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا پہلی صف میں، صف اولا میں، یعنی 50 سال میں صف اولا میں نماز پڑھی ہے، لیکن یہ پھر بھی درجے میں چھوٹے ہیں، اوپر ان سے اور بڑی بلائیں کھڑی ہیں، بات سمجھ رہے کہ ان سے اور بہت عجیب و غریب تقوی اور عجیب و غریب خشیت کے ڈیپو جو کھڑے ہیں، ان کی مثالیں لیں گے تو آپ اندازہ کریں، امام بخاری ہے وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی نیت کی کبھی مخالفت نہیں کی، کبھی اپنی نیت، یعنی میں نے ابھی کبھی سوچ لیا نا میں نے یہ کرنا ہے، میں نے گھوڑا اس کو دینا ہے، تو میں نے اپنی نیت کی بھی مخالفت نہیں کی۔ اتنی سخت جاب کوئی دنیا میں بندہ کر سکتا ہے؟ اتنی سخت جاب کہ نیت کی مخالفت میں بھی اپنے آپ کو تکلیف میں لے جائے، حتیٰ کہ بعض تو ایسے ہیں کہ وہ انگلی کے اشارے کیا آنکھوں کے اشارے کو اپنے لیے بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں، اس کو کہنا یار اس کو دیکھو، تو وہ اس چیز کو کتنی بڑی سخت چیز مخالفت بات کر رہا ہوں کہ وہ دلائل شریعہ سے احکام شریعہ تک پہنچے، احکام شریعہ کے اندر معیار ایسا لگائے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ سوال یہ بن رہا ہے، ایک بات تو سیدھی سیدھی ہے، دلائل شریعہ سے احکام شریعہ، یعنی آپ نے قرآن و سنت پڑھی اور پہنچ گئے نماز تک، قرآن و سنت پڑھی آپ پہنچ گئے کسی بھی آپ نے جو نا وہ معاملات تک، بزنس تک پہنچ گئے، آپ حلال و حرام تک پہنچ گئے، حلال و حرام میں پھر وہ احکام میں اتنی پریکٹس کی کہ آپ اس میں درجہ بدرجہ جا رہے، کس درجے کے ابھی بچے اس چیز کا مقابلہ، میں ایک آپ کو ویسے مقابلہ دے دیتا ہوں، زندگی میں کبھی کر سکو تو چلو کر لو، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس طرح مقابلے میں لاتا نہیں ہے، کیونکہ ہر بچہ مقابلے کا نہیں ہوتا، ہر بچہ مقابلے کا، ہر کھلاڑی مقابلے کا نہیں ہوتا، ویسے ہوتا ہے کہ وہ کھلاڑی ضرور ہوتا ہے لیکن وہ پوزیشن ہولڈر مقابلوں کے نہیں ہوتے۔ مثلا کہ میں نے کچھ پریکٹس کی، اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں صحیح کئی سمجھائی، یہ کتابی چیزیں نہیں، وہ ساری آپ بیتی چیزیں جیسے ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی ایک ایسی نماز، زندگی میں کبھی کوئی ایک ایسی نماز، وہ کیسی نماز کہ آپ پوری دنیا میں، مثلا آپ نے کل مغرب کی نماز پڑھی یا کل عشاء کی پڑھی ہے، فجر کی چھوڑو، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، یا کل آپ نے عصر کی، یا کل کی کوئی ایک نماز ہے، اس میں یہ اعلان ہوا ہو کہ پوری دنیا میں عصر کی نماز کا سب سے بڑا گولڈ میڈلسٹ فلاں بندہ آیا پوری دنیا میں، پوری دنیا کے نمازیوں میں عصر کی نماز کا گولڈ میڈلسٹ فلاں بن فلاں نے کیا ہے حاصل کیا ہے، وہاں بیت اللہ بھی شامل ہے، وہاں مسجد نبوی بھی شامل ہے، مسجد اقصیٰ بھی شامل ہے۔ یہ ہوتا ہے پورے ڈپارٹمنٹ، پورے آپ کے انسٹیٹیوٹ کا مقابلہ، پورے ڈپارٹمنٹ کا مقابلہ، یہ اگر لگا لو تو کم سے کم ایک نماز کے لیے تو فکر ایسی کرو نا، اللہ کروا دے تو چلیں مقابلے میں تو شریک ہو نا، ہے کہ نہیں، اللہ سے مقابلے میں شریک تو ہو۔ پھر ایک ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ، یعنی یہ پوری نماز کا تو نہیں ہے لیکن اس نے ایک سجدہ ایسا کیا ہے کہ وہ واقعتاً پاکستان میں اس طرح کا سجدہ آج کی عصر میں کسی نے نہیں کیا۔ جیسے یونیورسٹی کے ٹاپر ہوتے ہیں نا، یونیورسٹیوں کے ٹاپر، کھیلوں کے ٹاپر، گیموں کے ٹاپر، اسی طرح بچے یہ مقابلے لگاؤ اگر لگوانے ہیں تو یہ ہے مقابلے۔ یا آپ چھوڑو اس بات کو، اس سے بھی آگے آپ نے اللہ اکبر آج ایسے کہا جیسے آج کسی نے نہیں کہا، ایک دفعہ آپ، لیکن یہ بچے زبان سے دل کے ارادے یہ پورے نا انرجی لگانی پڑنی۔ مثلا ابھی آپ پڑھیں، مثلا میں آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کرواتا ہوں، اگر روحانیت کی ابھی آپ کا وہ اس طرح تو نہیں ہے لیکن یہ کہ تھوڑی سی آپ کو کرواتا ہوں۔ سورۃ اخلاص پڑھو نا، آپ 3 دفعہ پڑھو تو پڑھنا اور فیل کرنا کیا ہوا، کوئی ذائقہ، کوئی بتائے گا، کوئی ذائقہ، لذت، ہائی کوئی پڑھی ہے، کوئی ذائقہ، کوئی لذت، کوئی مٹھاس، کوئی مشروب، کس کو کیا فیل ہوا ہے؟ یعنی موجودہ زمانے میں اگر اس نص کے اس لفظ کا
معاشرتی طلاق اور تطبیق کرنی ہو، معاشرتی طلاق اور تطبیق کرنی ہو، بھائی بات سمجھنا پھر، یعنی قل هو اللہ کی آپ نے دینی تفہیم ہے اور ایک ہے سماجی تطبیق اور اطلاع کرنا ہو، تو آپ کیسے فیل کروائیں گے؟ پہلے تو بات سمجھو، یاد رکھو کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ سورت 10 سپاروں کے برابر ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو کس لیول کا پڑھا ہے کہ وہ 10 سپاروں کے برابر گئی ہے، اور اگر 10 سپارے پڑھے ہیں تو 10 سپارے آپ کے اندر کیسا چھوٹا سا دیا، چھوٹا سا بلب، 100 پاور کا بلب، ایک ٹرانسفارمر، یا آپ کے اوپر گریڈ، یا اسی طرح بڑا جو ہے نا وہ ڈیم کیا بناتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب دیکھو، ایک دفعہ پڑھو، ایک دفعہ پھر میرے ساتھ، اب بچے پریکٹس تھوڑی سی کرنی ہے، آپ نے ہر لفظ کی اس طرح پریکٹس کریں گے تو آپ نے پڑھنا قل هو اللہ احد احد احد، جس وقت احد احد پڑھنا ہے نا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی زبان کی دل کے ساتھ، عقیدہ کسے کہتے ہیں بھلا، کیا ہوتا ہے؟ کیا نہیں دل میں رکھتے ہیں، کس کے ساتھ گرا لگانا؟ گرا کے لیے 2 چیزیں ہونی چاہیے نا، تو کس کے ساتھ گرا لگنے؟ ہاں، اللہ کو دل کے ساتھ لگ سکتی؟ ہاں نہیں، مطلب یہ ہے کہ 2 گرے لگانے ہیں نا، قول و اقرار بھی تو نہیں۔ یاد رکھے دل کی عمل سے، عمل کی دل سے کیا لگنی چاہیے؟ گرا لگنی چاہیے۔ نظریہ دل میں ہوتا ہے نا کہ کانوں میں ہوتا ہے؟ دل میں، تو دل کے اس ایمان کی عمل کے ساتھ، ایمان کی عمل کے ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ گرا ہونی چاہیے، ایسی گرا کہ وہ اب اس کو اس حدیث کے ساتھ لگا کے نا، تاکہ آپ کو بھی حدیث سمجھائے، انا ما اعمال اعمال الاعمال، انا ما اعمال 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 سے الاعمال، کتنی چیزیں آ گئی؟ عمل، اعمال، الاعمال، دیکھ رہا پر یہ ہوتا ہے استدلال بالقواعد العامہ۔ یہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ استدلال بالقواعد العامہ، استدلال بالقواعد العامہ اصول فقہ کے تناظر سے۔ آگے دیکھیں الاعمال، لہذا آ گیا کلمہ اثر۔ کلمہ اثر کا میں نے بتایا تھا بات، سکے بند، بات ڈبہ پیک، سیل پیک، پوری ڈبہ پیک بات۔ آ گیا بی، آ گیا نیا، نیا سے النیات، نیا سے نیات، نیات سے آگے النیات۔ پھر بات توجہ سے سمجھو گے بچے، یہ پریکٹس پھر آپ کی ہے، آپ جس لفظ کی بھی کر لو، میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ٹچ ہی کروا سکتا ہوں نا اتنے وقت۔ اعمال 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 الاعمال، انما الاعمال۔ آگے بی نیا، نیات، اور نیات سے آگے گویا کہ ہر عمل ہر نیت کے ساتھ جڑے، ہر عمل، ہر کوئی عمل کا ذرہ لمحہ لحظہ نہیں ہونا چاہیے جس کا کنیکشن کس سے نہ جڑے، کیونکہ بات جپے کی ہے، بات کس کی ہے؟ جب اتصال حقیقی، گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کسی چیز کو، وہ آپ کا دیکھنا کس کے ساتھ کنیکشن کرے؟ دل کے، اور دل میں کیا بنے؟ ایمان۔ اور دیکھنا ہے کہ دیکھا اللہ نے جو دکھایا ہے جس لیول کا، اس لیول کا ایمان بھی بن رہا ہے۔ کھانا اتنا دیکھو اور بسم اللہ اتنی سی پڑھو، میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اتنا بڑا گھر دیکھو، اتنا صاف ستھرا باغ، ریڑھی کے پاس چنے، آلو چنے اور نان چنے کھانے والا وہ بھی پڑھے بسم اللہ، تھوڑا سا بڑے ہوٹل میں شام میں کھانے والا بسم اللہ پڑھے، وہ بھی بسم اللہ، جو 7-5 سٹار ہوٹل میں کھانا کھائے وہ بھی پڑھے بسم اللہ، جو بوفے میں جائے اور بوفا بھی بڑا مہنگا ہو اور ادھر 17 قسم کے کھانے ہو وہ بھی پڑھے بسم اللہ، تو ریڑھی والا تو بچے آپ سے جیت گیا اور آپ مارے گئے۔ آپ اپنی بوفے والی پھر بسم اللہ لے کے آؤ، وگرنہ اگلی دفعہ پھر 4 روٹی پہ آ جاؤ گے، یا پھر دال مونگ ہے، مسئلہ ہے۔ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں اعمال، سوال یہ ہے کہ ایک ہی لمحے میں کتنے اعمال چل رہے ہیں انسان سے؟
ایک ہی لمحے میں آپ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، آپ کچھ محسوس بھی کر رہے ہیں، ایک ہی لحظے میں کل کائنات گھوم رہی ہے، اور کل کائنات آپ کے پاس ایمان کے بورے بھر کے لا رہی ہے، یا ایمان کی ٹرالیے بھر کے لا رہی ہے، یا ایمان کی ٹرین بھر کے لا رہی ہے، یا بچے پہلے والا بھی اندر سے نکال کے لے کے جا رہی ہے۔ سوال تو یہ ہے، ایک کوجی بوجی کوڑے منہ والی کوئی بھی وہ بے پرد یا بے دین لا دین کوئی عورت گزرے اور آپ کے ایمان کے سارے ٹرالے بھر کے لے جائے، کہتے بھی سارا ہی تیرا ہے، اصل میں جمع ہی تیرے لیے کیا تھا۔ بات سمجھ میری بات سمجھ رہے بچے؟ میں جہاں سے بول رہا ہوں ادرائے تفنن شوگر میں بڑی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں بچے۔ میں نے کہا بات سکل میں نہ جائے، سکیل نہ چلی جائے۔ اب یہ حدیث یہ استدلال کون سا کر رہے ہیں؟ استدلال بالقواعد العامہ، یعنی لغت سے نا، قواعد لغویات سے استدلال ہے۔ اس کے بعد آپ استدلال بالمنقول میں حدیثوں میں لے کے چلے جائیں گے اسی قواعد عامہ کے تحت، اور چھتری منقول کی ہوگی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بچے ہم کہاں کھڑے ہیں اور حدیثیں ہمیں سبق کہاں کھڑا کرنا چاہتی ہیں، ہمیں کہاں کھڑنا چاہتے ہیں۔ ہم تو یقین کریں قول فعل کے تضاد میں کھڑے ہوتے ہیں۔ انما گویا کہ دلائل شریعہ لے کے جائے آپ کو احکام شریعہ تر، اور احکام شریعہ آپ کو اس قدر اوپر نمایاں لے کے جائے، حد ہو جائے، نیاتن گویا کہ عمل۔ ابھی میں اس کو نا جو میرے دل میں ہے نا بچے، وہ میں ابھی ایکسپلین کر ہی نہیں پا رہا، جو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ ابھی، کیونکہ جو دل کے اندر دل دریاؤں ڈونگا سمندروں ڈونگا، وہ لفظوں میں لانا بھی مشکل ہے، کہ جس چیز کو میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو اس طریقے سے لفظ دوں کہ آپ کو گھول کے وہ شریب فی قلوبہم العجل، کہ عقیدے کو پانی مشروب کی طرح پلا دیا جائے۔ اگر اس طریقے سے آئیں گے نا تو بچے یہ آپ پتہ کس آپ کا تقویٰ کس پہ ہونا چاہیے؟ آپ کا تقویٰ آنکھوں والا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا تقویٰ کانوں والا، آپ کا تقویٰ بچے ہاتھوں والا اور ہاتھ پاؤں والا دماغ والا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا تقویٰ کھڑا ہو دل کے خیالات، احساسات، تخیلات اور دل کے نظریات اور دل کے عقائد اور افکار پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ دل کے اوپر آنے والے احساسات کے اوپر پیرا لگانے والے ہو، چاہے کہ آپ آنکھوں کے ہی کندلے اور میلے، کانوں کے کچے، زبان کے میلے کچیلے ہوں، نہیں، یہ تو امی بندے کا بھی نہیں ہے بچے۔ یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ میں 1 منٹ میں منہ بھری موٹی زبان سے گالی دے دوں، کانوں سے پورا گانا سنا ہے تو نے یار، پورا گانا تجھے، یعنی تجھے اندازہ نہیں ہے کہ تو کس جگہ پہ کھڑا ہے، اور جہاں جو کہتے ہیں اتنی بلندی پہ بندہ ہو تو وہاں غلطی، چھوٹی غلطی، پہلی غلطی، آخری غلطی ہوتی ہے۔ اصلاح جس وقت پکڑایا جاتا ہے نا فوجی کو، تو اس کو ایک سبق پہلے دن ہی بتا دیا جاتا ہے، بیٹا اس کی غلطی پہلی غلطی آخری، اس غلطی کے اندر سوری نہیں ہے، اس کی غلطی کے اندر کیا ہے؟ سوری۔ آپ SSG کمانڈو بنے ہو نا ایمان کے، پھر تو مزہ آیا نا کہ بھائی جتنی بلندیوں پہ میں اڑ رہا ہوں نا، اتنی بلندیوں پہ دائیں بائیں دیکھنے کا وقت نہیں ہے، اور کیپٹن سیٹ پہ بیٹھا ہوں۔ میری غلطی پوری قوم کی غلطی ہے۔ سفیان بن عیینہ سے کسی نے سوال کیا، کیا سوال بڑا پیارا ہے، لیکن جتنی ہے تو آپ اس کے اندر جاگی جتنا پانی کیسے ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے۔ آپ اپنی سمجھ کو ایسی نہ سمجھ بناؤ کہ وہ اس کو سمجھنا بھائی عام بندے کا کام بس کی بات۔ میں نے ایک جرمنی سے آئے ہوئے ڈاکٹر کو صورت اخلاص پڑھائی اس طرح، اس نے 15 دفعہ پڑھی، میں نے پھر 10 دفعہ پڑھی، پھر پڑھی، کہنے لگا، میں نے کہا فیل کیا ہوا؟ کہنے لگا لذت کیا فیل؟ میں نے کہا لذت کیا فیل؟ کہنے لگا کچھ، میں نے کہا اب دیکھنا۔ جس وقت اس کو فیل کرے کہنے لگا حفصہ بھی یہ تو روٹ ہی کچھ اور ہے۔ میں نے کہا اب پڑھنی اور وہ درد اٹھانی ہے، دیکھنا مقناطیس کی طرح وہ درد اندر سے نکلتا۔ آپ کا درد دل میں ہے اور لفظ زبان پہ ہے، وہ لفظ کو دل تک پہنچاؤ، ادھر سے وہ کنڈی لگاؤ اور باہر نکالے وہ درد۔ آپ کا لفظ قلو اللہ، میں نے ایک سے کہا، ایک اور سے میں نے کہا اپنے نا لفظ کی لہر دل میں پہنچانی ہے، قرآنی لفظ کی کیا پہنچانی ہے؟ ہاں، ہمارا بچے دم نا وہ تفقہ فی الدین والا دم ہے، ویسے دم نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے کہ نہیں، ہم وہ راکی شاکی نہیں ہے،
میں تو پورا استدلال کر رہا ہوتا ہوں لفظوں کا، چیخوں کا، لفظ باقی چیزوں کا. اس لفظ سے چیخ کس لیول کی ہے وہ بھی استدلال کر رہا ہوتا ہوں. صحیح بات ہے. جیسے ہوتا ہے نا رینجمنٹ کیا ہے، ایٹم کی کیا ہے رینجمنٹ کیا ہے. آپ کے پاس 2000 والا ہے تو آپ 3000 والے کو رینجمنٹ میں نہیں لا سکتے. تو آپ کی رینجمنٹ زیادہ ہے تو آپ بچے وہ اس طریقے سے. میں نے کہا اپنے لفظ منہ سے پڑھنا ہے اور منہ سے لفظ کی لہر آپ کے دل میں جائے. پہلی دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ پڑھا، تیسری دفعہ نہیں پڑھا، تو جب تھوڑا سا گیا کہنے لگے حافظ صاحب یہ لہر نہیں جاتی، دل میں سمندر جاتے ہیں. اللہ کے لفظ کی محبت اور راحت کے دل میں کیا جاتے ہیں؟ سمندر جاتے ہیں. ایک ہے آپ کے دل میں اللہ کے کلام کی لہر ایمانی راحت سکون والی جائے اور اندر سکون بھرا ہوا دل لے آئے. اور ایک ہے کہ آپ قرآن کا لفظ پڑھیں اور قرآن کے لفظ سے سکون راحت کے سمندر دل میں چلے جائیں اور آپ کا دل ان ایمان، اطمینان، ایقان، 3 لفظ بول رہا ہوں، ایمان، ایقان، اطمینان. اطمینان ایقان اور ایمان سے حاصل ہوتا ہے. کیا جملہ بولا پہلا ہے؟ ایمان، ایقان، اطمینان. اطمینان ایقان اور ایمان سے حاصل ہوتا ہے. اور استدلال کہاں سے کر رہا ہوں؟ استدلال بالمنقول. کون سا؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان، وبالآخرۃ ھم یوقنون، ایقان. الذین آمنوا تطمئن قلوبہم، اطمینان. اطمینان ایقان اور ایمان سے حاصل ہوتا ہے. اگر ایقان اور ایمان نہیں ہے تو اطمینان بھی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہے بچے اصول فقہ جو ہے نا، آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وگرنہ اصول فقہ بچے لفظوں کا سیدھا سیدھا فرض عین فرض کفایہ کسے کہتے ہیں، بس وہی بات ہے. فرض عین فرض کفایہ آپ کو پتا کس بلا کر میں نے تقریباً 10 جمعے پڑھائے ہیں فرض کفایہ پہ. آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ یہ تو ایک تعریف، ہمارے ہاں نماز جنازہ کے علاوہ تعریف ہی نہیں آتی، مثال ہی نہیں آتی. کسی کتاب والے نے نماز جنازے کے علاوہ مثال ہی نہیں لکھی. جہاں فرض چل رہا ہوتا وہاں فرض عین بھی چل رہا ہوتا اور کفایہ بھی. عینن، کفایتن، کفائی، عینی، کفائی سارے چل رہے ہوتے ہیں. چلیں جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.